بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہ ہی دیتی ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئے۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو جھوٹا کھانا پلانا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کی ذمہ نہیں، لیکن بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی ہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دے، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور شوہر کی حالت بھی رونے جیسی ہو جاتی ہے۔ رب کریم سے دعا کیا کرے کہ جو بھی شریک حیات نصیب میں تُونے لکھا ہے وہ ذہنی سکون دینے والا ہو، محبت و عزت دینے والا ہو۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے ساتھی سے جو وقت سے پہلے ہمیں برا کر دے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے ہم سفر سے جو ہماری ہنسی چھین لے اور ہمیں اذیت دے۔ رب کریم ذہنی اذیتوں کا شکار بنانے والے ساتھی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک ہمارا نصیب کھول دے اور جلد نیک ہم سفر نصیب کر جو دین کامل پر ہو، اور مجھے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیے اللہ پاک کے پیار اور دو جہاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے لیکن والدین بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں ایسے ہی سب کو اپنی بیٹی بہن بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہے۔ بہنیں بیٹیاں اکثر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں، سب کا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات کو اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں سے بے جا ڈرتا ہو۔ بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو کون سا گھر والوں کو پتہ چلنے دیتی ہیں۔ خوش نصیب ہوتے نا یہ بیٹے، ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں، اور بیٹیاں تو مرتے دم تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے
اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں باپ سے ملتی ہے شوہر کی اجازت لے کر، بیٹی بیاہ دی جائے تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کسی نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی کی زندگی میں سب سے دکھی لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، شادی کے بعد اپنے ہی گھر مہمان بن کر آنا۔ نہیں جی پا رہی میں اپنی زندگی کو، آپ کی لاڈلی تھک گئی ہے بابا۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے گھر لائے تو یاد رکھیے کہ بیاہ کر لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کریں۔ بہت شکریہ۔ کوشش کریں کہ آپ کی بیوی کو اپنے حقوق لینے کے لیے نندوں اور دیوروں کے بیاہنے جانے اور ساس کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ وہ کسی کی ایک نہ سننے والی اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی بیاہی گئی تو بڑے بڑے ظلم چپ چاپ سہ گئی۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں خود ہی مر جاتی ہے۔ بیٹیوں کے دکھ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے تو اس گھر میں بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہے۔ شکایت مجھے اپنے والدین سے ہے، جنہوں نے بچپن سے ہی بناوٹی مزاج نہیں سکھایا۔ وہی سادگی، وہی مخلصی ہے۔ مجھے کبھی بھی لوگوں کا استعمال کرنا نہیں آیا۔ میں باہر سے جیسی ہوں اندر سے بھی ویسی ہی ہوں، لیکن میری تربیت میں منافقت کی کمی ہے۔ منافق اور مطلبی ہوتی تو شاید میرا دل اتنا نہیں دکھا ہوتا۔ اپنی ہی بیٹی نہیں تھکتی صرف کام کر کر کے، ذرا غور سے دیکھو، دوسرے کی بیٹی بھی تھک جاتی ہوگی کام کر کے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنا بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ سسرال آتے وقت عزت اور اہمیت کی امیدیں میکے ہی چھوڑ کے آنا چاہیے۔ ڈیٹ بن کے زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے۔ میں نے اب تک سسرال سے یہ سیکھا ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا ہے، اور کڑی سے کڑی گرمی میں سب کے لیے ڈھیر ساری روٹیاں پکانا، بیمار بالکل نہیں ہونا، کام کرتے رہو اور اف تک نہ کہو۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، شریعت دیکھی جائے عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کل کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ جس گھر کے بڑے اپنا درست کردار نہ ادا کریں وہ گھر بکھر جایا کرتے ہیں۔ بڑے ہی جب گھریلو قسم کی سیاست میں پڑ جائیں تو بچوں کے ذہن بھی تخریبی ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کی تربیت پر سب کچھ نہ لگا دیں، تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھایا کرے کہ کسی کی نازوں پری بیٹی کے ساتھ انسان بن کر رہیں، جانور نہ بن جائیں۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھائے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تب مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔